بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة النحل آیت نمبر 60 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو يؤاخذ الله الناس، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے غلطیوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر ہر وہ دابہ، ہر وہ چلنے والا، ہر وہ جو ہے نا نفس بچ نہیں سکتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن وہ ایک اجل مسمى تک، ایک وقت مقررہ تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اگر اجل آ گیا، اس کا وقت آ گیا، اگر ان کی پکڑ کا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی، ایک ساعت بھی پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گناہوں کا بدلہ دینا چاہے اگر دنیا میں، تو دنیا کی ہر وہ چیز، ہر وہ ذی نفس بچ نہیں سکتا اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ میعاد تک، یعنی اس کا جو ٹائم آتا ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ، تو اس کا انسان کا جب ختم ہو جاتا ہے وقت، کھانا پینا، اس کا رزق وغیرہ تمام چیز ختم ہو گیا، جب اجل کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلانا ہے تو بس کن کے ساتھ ہی جو ہے نا ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے نا وہ ایک پل، ایک لمحہ بھی ٹل نہیں سکتا اس کا وقت۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، ایسی چیز بناتے ہیں، ایسی چیز منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہ خود کراہیت کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کیے تھے اور خود کے لیے جو ہے نا کراہت کرتے تھے۔ بیٹی ہوئی بولے تو وہ ہوتے تھے، یعنی فکر مند ہوتے تھے، زمین میں دفنا دوں گا سوچتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔ تو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کے جو ہے نا زبانوں سے جھوٹ کہتے ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور کہتے ہیں کہ ہم اچھی چیز پیش کر رہے ہیں، ہم اچھی چیز وہ کر رہے ہیں، لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، وہ غلط ہے، وہ ان کے جھوٹے ہیں وہ لوگ، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ جو ہے نا مفرط ہیں، افراد و تفریط کرنے والے، یا تو بالکل تیز ادھر مائل ہو جائیں گے یا ادھر مائل ہو جائیں گے، یا تو کفر کی طرف۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قسم ہے، لقد ارسلنا، ہم نے تحقیق کے تم کو بھیجا رسول بنا کر، الی امم من قبلک، جیسا کہ ہم نے تمام سابقہ امموں کو بھی رسول بھیجا تھا۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان ان کے عملوں میں زینت دیا، یعنی کافر مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، کیونکہ شیطان ان کو زینت دے کے بتاتا ان کے عمل کو، اور حتیٰ کہ فاسق فاجر بھی کوئی کام کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر نادم نہیں ہوتا، الا من رحم اللہ، نادم نہیں ہوتا، لیکن سوچتا ہے کہ بھائی میں کیسا ہوں، میں کام کوئی نہیں کر سکتا، میں کر رہا ہوں۔ وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ عَمَلَهُ، اس کے جو ہے نا عمل کو شیطان زینت دیا ہوا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی اس کا ولی ہے، ولی یعنی اس کا حامی ہے، اس کو جو ہے نا چڑھانے والا، اس کو جو ہے وہ تحریض دینے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے، سب کے لیے جو ہے نا دردناک عذاب ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو اور جس کے ساتھ وہ کرتا ہے، یعنی بتوں کو، سب کو ایک جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ
میں نے مشرکوں کو اور ان کے الہوں کو، پتھروں کو، جس کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالوں گا ان کے ساتھ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے تم کو نازل کیا، ہم نے تم پر نازل کیا کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، الا کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے، تم ان کو کھول کھول کر بیان کر دو۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی چیز شبہ باقی نہیں رہے۔ آج بھی دعوت و تبلیغ کے لیے اصول میں سے یہ ہے کہ اگر آدمی کو ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دے، اگر وہ کسی چیز کی غلط چیز کی تعویل لے کے کام کر رہا ہے تو اس کو حکم نہیں لگتا، الا کہ اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو جو ہے نا فہم الحجہ، اس کو حجت پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ انکار کرا، اگر کوئی طاغوت ہے، اگر طاغوت میں مبتلا ہے، طاغوت کی اطاعت میں مبتلا ہے، تو اس کو ایک دم ڈائریکٹ ہم کافر نہیں بول سکتے، الا کہ اس کو سمجھانا، پورا سمجھنے کے بعد فہم الحجہ، ہر چیز سمجھ گیا، اس کے بعد انکار کرا اگر تو کافر ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے آپ پر نازل کتاب نہیں، اس لیے نہیں کیا، ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کیا الا کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، الا کہ ہم تم پر واضح بیان کر دیں، تم ان لوگوں پر کھول کھول کر بیان کر دو، الا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں اختلاف کر رہے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ہدایت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ان لوگوں پر جو ہمارے ایمان لائے ہیں، ہم پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے نا ہدایت ہے، وہ رحمت ہے ان لوگوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ ہی نازل کیا، پانی برسایا، من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، پانی برسنے کے بعد زمین میں جو ہے نا زندگی آ گئی، کھیتی لہلہانا شروع کر دی۔ فأحيا به الأرض بعد موتها، یعنی ایک فصل جاتی جب تحطیم ہو جاتا، پورا گھاس پوری جھڑ جاتی، بنجر والی زمین، دیکھی گرما میں کیسا ہوتا، پورا چاروں طرف چٹیل میدان، اس کے بعد اس کو کسان اس کو کنکر مکر پتھر وغیرہ الگ کر کے، کانٹا وغیرہ الگ کر کے، پھر اس کو پھر جوتنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم پر جو ہے نا انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا دے، جب پانی برستا ہے تو زمین میں پھر زندگی ہوتی ہے۔ فأحيا به الأرض بعد موتها، موت کے بعد۔ إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، تو ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بے شک ان فی ذلک، یہ نشانیاں، یہ آیتیں، یہ علامتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں، جو غور و فکر کریں، جو تدبر کریں، جو سوچیں۔ تو اس میں کیا سوچ چھپی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جیسے پیدا کیا، مرنے کے بعد پھر اس کو اٹھائے گا، پھر اس کا مواخذہ ہوگا، اچھے برے کا عمل دیا جائے گا، جنت دوزخ دی جائے گی۔ تو اس کانسیپٹ کو لے کے آدمی اگر زندگی گزارا تو معاصی، شرک، کفر سے بچتے ہوئے چل سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائیں گا اور ہم اچھا برا بدلہ ملے گا، تو آدمی اپنے بے مہار گھوڑے کی طرح جیتا ہے، جیسے کہ کفار، مشرکین اور دہریت جیتے ہیں کہ بس ختم، انسان بس وجود میں آ گیا، اس کے بعد مر گیا، اس کا کوئی اس کا تصور نہیں۔ تو مومن کے پاس ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم کو اخلاق اچھے اور لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی اور ہر ایک کے حقوق، تو اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جنت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔